گاؤں کی وہ صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی اور دور مسجد سے اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اسی گاؤں میں دو گھر ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے، جیسے ایک ہی زین کے دو کمرے ہوں۔ ان گھروں میں رہتے تھے احمد اور عائشہ، دونوں کزن تھے۔ بچپن سے ساتھ کھیلنا، ایک ساتھ اسکول جانا اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا سب کچھ معمول تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اکثر کہتے، یہ دونوں تو ایک دن میاں بیوی ہی بنیں گے، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ احمد ہمیشہ عائشہ کو چھیڑتا رہتا تھا، اوئے موٹی، آج پھر میرا بستہ اٹھا لے۔ عائشہ غصے میں کہتی، خود کیوں نہیں اٹھا لیتے، میں کوئی نوکر ہوں؟ اور پھر دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر ساتھ بیٹھ کر آم کھا رہے ہوتے۔ یہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ان کی دوستی کو مضبوط بناتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بڑے ہو گئے۔ اب نہ وہ پہلے والی بے فکری رہی، نہ ہی ویسی کھل کر باتیں۔ عائشہ اب پردہ کرنے لگی تھی اور احمد جب بھی اس کے سامنے آتا نظریں جھکا لیتا۔ ایک دن احمد کی نظر اچانک عائشہ پر پڑی۔ وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، ہوا میں اس کے بال ہل رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ احمد دل ہی دل میں بولا، یہ وہی عائشہ ہے یا کوئی اور؟ اسی دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ عائشہ کو صرف کزن نہیں سمجھتا۔ احمد کے دل میں محبت جاگ چکی تھی، مگر وہ کبھی کہہ نہیں سکا۔ دوسری طرف عائشہ بھی کچھ محسوس کرتی تھی، مگر وہ بھی خاموش تھی۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک دن احمد کے گھر والے اس کے لیے رشتہ لے آئے۔ بیٹا، شہر سے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ احمد چونک گیا، امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ خبر جب عائشہ تک پہنچی تو اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ رات کو وہ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر وہ کسی اور کا ہو گیا تو؟ اگلے دن احمد نے ہمت کی اور عائشہ کے گھر گیا۔ وہ سین میں بیٹھی تھی۔ احمد نے دھیرے سے کہا، عائشہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عائشہ نے نظریں اٹھائیں، مجھے وہ رشتہ نہیں چاہیے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا احمد؟ احمد خاموش ہو گیا۔ جب دونوں نے گھر والوں کو بتایا تو شروع میں سب نے انکار کر دیا، کزنس کی شادی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ گھر میں جھگڑے ہونے لگے، مگر احمد نے ہار نہ مانی۔ میں شادی کروں گا تو صرف عائشہ سے، ورنہ کبھی نہیں۔ عائشہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ صورتحال خراب ہونے لگی تو احمد کو شہر بھیج دیا گیا۔ وہ دن دونوں کے لیے سب سے مشکل تھا۔ احمد جاتے ہوئے بولا، میں واپس آؤں گا تمہارے لیے۔ عائشہ نے صرف اتنا کہا، میں انتظار کروں گی۔ مہینے گزر گئے، نہ احمد کی کوئی خبر، نہ کوئی پیغام۔ عائشہ روز اسی چھت پر جا کر بیٹھتی جہاں وہ آخری بار ملے تھے۔ کیا وہ مجھے بھول گیا ہے؟ ایک دن اچانک گاؤں میں شور ہوا، احمد واپس آ گیا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد سیدھا اس کے گھر گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ میں واپس آ گیا ہوں اور اب کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح کی اجازت کے کاغذات تھے جو اس نے اپنے والدین کو منا کر حاصل کیے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب دونوں کا نکاح ہوا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ عائشہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور احمد اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی ایک خواب کی طرح تھی، وہی گاؤں، وہی گھر، مگر اب رشتہ بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف کزن نہیں بلکہ ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی محبت ہمارے بہت قریب ہوتی ہے، مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے، اور جب پہچان آتی ہے تو ہمت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔